الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بے شمار احکامات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن 6 چیزوں کا ذکر بہت زیادہ فرمایا ہے. نمبر 1 وحدانیت کا ذکر، نمبر 2 رسالت کا ذکر، نمبر 3 ماننے والوں کا ذکر، نمبر 4 نہ ماننے والوں کا ذکر، نمبر 5 جنت کا ذکر، نمبر 6 جہنم کا ذکر. ویسے تو قرآن پاک میں بے شمار احکامات کا ذکر ہے، وراثت کا ذکر اس قرآن پاک میں موجود ہے، والدین کا حقوق بھی اس قرآن پاک میں موجود ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. یعنی بے شمار چیزوں کا ذکر موجود ہے، لیکن 6 چیزوں کا ذکر بہت زیادہ بیان فرمایا، حد سے زیادہ بیان فرمایا. یعنی اپنی وحدانیت کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر، ماننے والوں کا ذکر یعنی مسلمانوں کا ذکر، مومنوں کا ذکر، فرما برداروں کا ذکر، نہ ماننے والوں کا ذکر یعنی منافقین کا ذکر، کافروں کا ذکر، منکروں کا ذکر، سرکشوں کا ذکر، باغیوں کا ذکر. پھر جنت کا ذکر، اور جنت کا ذکر اس لیے بیان فرمایا جس نے ہمیں راضی کیا دنیا میں ان کے لیے جنت ہے. پھر جنت کے انعامات کا ذکر، ایسی جنتی خوبصورت جنت، اس کے اندر کے نظارے،
یعنی قرآن کے اندر اجمالاً ذکر ہے، حدیثوں میں تفصیلاً ذکر ہے۔ اور نمبر 6 جہنم کا ذکر، کہ جو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، منکر ہے، سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، پھر وہ اپنا انجام دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم نے ایک قید خانہ بنایا ہے، اس کو جہنم کہتے ہیں۔ اس جہنم کے اندر کا پیپ زقو اور اس کے اندر کی تکلیفیں، اس کے اندر کا دکھ، اس کے اندر کی غم، وہ سارا ذکر فرما کر ہو سکتا ہے انسان کسی نہ کسی طریقے سے راہ راست آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا دستور ہے، کسی بھی چیز کو بیچا جاتا ہے تو اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز دنیا میں اگر بیچی جاتی ہے نا، اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ چیز اتنی اہم ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں، آنے والے وقت میں پھر بہت مہنگی ہو جائے گی، ابھی لے لیں، یعنی اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اور کسی چیز سے بچایا جائے تو اس کی وعیدیں بیان کی جاتی ہیں۔ بھئی اس کے قریب نہ جانا، نقصان ہو جائے گا، یہ نہ کرنا، نقصان ہو جائے گا، پکڑ میں آ جاؤ گے، پھر کل کی زندگی مشکل ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے پریشان رہو گے، ہمیشہ کے لیے غمزدہ رہو گے، ہمیشہ کے لیے دکھی رہو گے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی وہی انداز اختیار کیا، ارے میرے بندو آؤ، راہ راست تمہارے لیے جنت رکھی ہے، پھر جنت کے انعامات، پھر جنت کے اندر کے مناظر، پھر جنت کے اندر کی خوشیاں، پھر جنت کے اندر کی عیاشیاں وہ بیان کی۔ ہو سکتا ہے بندہ اس کے ذریعے ہی راہ راست آ جائے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، وہ اس طرح تو نہیں سمجھتے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا انداز اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کتنی زندگی ہے، 60 ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، کر لے جو کرنا ہے، پھر یاد رکھنا میری پکڑ بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے، پھر میں نے قید خانہ بنا رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، ادھر کے اندر کا پیپ، ادھر کے اندر کا زکوم، ادھر کے اندر کی خوراک، ادھر کے اندر کے پریشانیاں، ادھر کے اندر کا دکھ، پھر کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی قریب نہیں آ سکے گا، پھر تمہارا پیسہ ٹکا وہاں پر نہیں چلے گا چھڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انداز اختیار کیا، ہو سکتا ہے بندہ اس کے ذریعے ہی راہ راست آ جائے۔ آگے پھر انسان کی مرضی ہے، جنت کے انعامات بھی بتا دیے، جہنم کی وعیدیں بھی بتا دی، پھر بھی راہ راست نہیں آتا۔ ایسے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے گھروں کے اندر سے جنازے نکل رہے ہیں، میتیں نکل رہی ہیں، محلوں میں سے نکل رہی ہیں، آس پڑوس میں سے نکل رہی ہیں، دوستوں یاروں میں پتہ چل رہا ہے فلانا فوت، فلانا فوت، فلانا فوت۔ ہم حسروں میں سے، ہم عمروں میں سے، برابروں میں سے، یعنی میری عمر کا بندہ میرے سے بھی چھوٹا، طاقت میں بھی اچھا، قوت میں بھی اچھا، میرے سے پہلے چلا گیا، کل تک میرے ساتھ تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا۔ کتنے ایسے واقعات میں نے آپ نے سنے۔ کتنی دفعہ ہم قبرستان گئے، باوجود قبرستان کو دیکھ کر، باوجود قبروں کو دیکھ کر، باوجود اپنے دوستوں کو بچھڑتے ہوئے دیکھ کر، باوجود ہم جنازے اٹھا کر، باوجود ہم جنازوں کو کندھا دے کر اور جنازے پڑھ کر، پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی ہم سمجھتے نہیں شاید ہم نے رہنا ہے، پھر بھی ہم نے رہنا ہے۔ کتنے ایسے مواقع گھر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، کتنے ایسے مواقع ہیں جو ہمیں گھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ گاہ بگاہ کسی نہ کسی شکل میں دکھا دیتا ہے۔ جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہنا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے۔ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی کالا، کوئی قوت والا اس کو کھینچ نہیں سکتا۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ ویسے ڈرامہ ٹوپی ہے،
لوگوں کو الو بنا رکھا ہے۔ کبھی کبھی گھر کے اندر دیکھے مناظر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اب ایک بچے کو پہلے روٹی دے دی، دوسرے کو بعد میں، جیسے پتہ نہ میری روٹی وہ جی مننے کو دے دی ہے، اب چننا رونے لگ گیا، نہیں وہ مجھے۔ اب ماں نے کیا کیا، ماں نے اس مننے کی آدھی روٹی لے کے چننے کو دے دی، یہ لے لے بیٹا، نہیں جی نہیں، مجھے وہی روٹی، پوری روٹی، ٹھیک روٹی دو نہ۔ وہ الگ رونے لگ گیا، وہ منا الگ رونے، میری روٹی میں سے توڑا کیوں، الگ تماشا بن گیا۔ اب یہ رو رہے ہیں دونوں، ماں تھاپیاں دے رہی ہے، باپ آ گیا، باپ اپنے شفقت کا ہاتھ پھیرا، بیٹا کوئی بات نہیں، آؤ میں تجھے باہر سے کچھ چاکلیٹ دلوا دیتا ہوں، آ تجھے سلانٹی دلوا دیتا ہوں، آ تجھے یہ دلوا دیتا ہوں، تو نے کیا لینا ہے، بہت کچھ نہیں جی۔ روتے روتے دونوں بچے سو گئے۔ اللہ بتا رہا دیکھو، گھروں کے اندر ماں کی شفقت کا ہاتھ، باپ کی شفقت کا ہاتھ، گھر کے اندر سب کچھ موجود، بھوکا سو رہا ہے، فیصلہ میری طرف سے ہے، بہانے کچھ ہو رہے ہیں، روٹی اس کے لیے، روٹی اس کے لیے، یہ بہانے ہیں، یہ بہانے ہیں، مقدر میں چیز نہیں لکھی۔ کاش میں اگر نماز چھوڑ کر دکان میں بیٹھا رہتا، گاہک میرے پاس آ جاتا، یہ بہانے ہیں، یہ بہانے ہیں۔ کاش میں اس کی بات مان لیتا، میری ڈیلنگ ہو سکتی تھی، صرف اتنی سی بات 50 روپے، کاش میں مان لیتا، یہ گاہک میرے پاس رہے۔ یہ بہانے ہیں، جانا تھا ہی تھا، اس نے رہنا نہیں تھا، اس کے پیسوں میں سے کوئی حصہ نہیں تھا، یہ بہانے ہیں، یہ تقدیر میں پہلے سے لکھے ہیں کہ اس طرح کے حالات آنے پر کرنا کیا ہے، صبر کرنا ہے، کوئی بات نہیں، مقدر میں نہیں تھا، اپنے آپ کو تسلی دو۔ بابا یہ زندگی کے اندر بے شمار ایسے حالات ہم دیکھتے ہیں، یہ حالات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا وجدان دوڑا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا تخیل دوڑا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی سوچیں دوڑا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا ذہانت دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور بابا چلاکیوں ملاکیوں سے یہ رزق نہیں آیا کرتا، چلاکیوں سے کہاں رزق آتا ہے، ڈگریوں سے کوئی رزق نہیں آنے والا۔ ڈگریوں سے اگر رزق آتا تو پھر بغیر ڈگری والے سارے بھوکے بیٹھے ہوتے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں ڈگریاں بغلوں میں لیے بیٹھے ہیں، جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور بعض کو ہم نے ایسے ڈگریوں والوں کو چوکیدار بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، چوکیداریوں میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور کتنے ایسے ان پڑھ انگوٹھا چاپ کروڑوں کے مالک ہیں آپ کے اس کے آس پاس، اس ایریا کے اندر بھی ایسے۔ یہ تقسیم اوپر سے ہے، کتنا رزق ملنا ہے، کتنا رزق دینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کچھ اور رخ پہ لے گئے۔ اس لیے میں آپ سے زور لگاتا ہوں، بابا قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، جتنی بھی زیرو چیزیں ہیں، جو بھی سانس لیتی ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان کی شکل میں ہو، چاہے جانور کی شکل میں ہو، چاہے پرندوں کی شکل میں ہو، چاہے کیڑوں کی شکل میں ہو، سب کو رزق دینے والا کون؟ اللہ نے ایک مقام پر بہت کھل کر بیان کر دیا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، فرمایا دو پاؤں پر چلنے والے کیوں نہ ہو، پیٹ پر چلنے والے کیوں نہ ہو، یعنی رینگ کر چلنے والے کیوں نہ ہو، 4 پاؤں والے کیوں نہ ہو، یعنی 4 پاؤں جانور ہے، 2 پاؤں انسان اور جن ہے، پیٹ کے بل چلنے والے سانپ وغیرہ ہیں۔ جو ابھی مخلوق ہے، چاہے اس کے پاؤں ہیں یا نہیں ہیں، چاہے وہ اڑتا ہے، چاہے وہ چلتا ہے، چاہے وہ رینگتا ہے، سب کو رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ کاش یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے،
کاش یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, صرف اتنا بھی ہمیں آج سمجھ میں آ جائے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ یقین ہمارا بن جائے, واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کم از کم 60% لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. 60% لڑائیاں. بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ ہے. 3 آدمی تھے, دیہات کے اندر رہتے تھے, بڑے پریشان اور غمزدہ, بڑے دکھی, مالی حالات بڑے خراب تھے. ایک کو دیکھے, دوسرے کو دیکھے, تیسرے کو دیکھے, اتنا مال, منہ میں پانی آ جانا. ان تینوں نے آپس میں پلاننگ بنائی, ہم آپس میں کتنے مضبوط دوست ہیں, ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں, ایسا کیوں نہ کرے ہم چلتے ہیں شہر کی طرف, جا کے کچھ پیسہ کماتے ہیں, کما کر لا کے ہم تینوں بھائی یہاں پر نا کوئی نہ کوئی بزنس شروع کر دیں گے, کیونکہ یہاں پر اتنا ملتا ہے بمشکل گزارا ہی ہو جاتا ہے, وقت گزر جاتا ہے. وہاں سے لے کر آئیں گے تو زیادہ آئے گا, کچھ اپنی ضروریات زندگی میں کچھ بچا ہوا اس پر کوئی کوشش کریں گے, کوئی بزنس بنا دیں گے تاکہ پیسہ ہمارا مارکیٹ میں سرکٹ کی طرح چلتا چلا جائے. جیسے ہمارے بعض لوگ باہر چلے جاتے ہیں, لیکن ہر کوئی باہر جو جاتا ہے وہ کامیاب ہو کے نہیں آتا, جاتا ہے پھر واپس آتا ہے پہلے سے زیادہ مقروض ہو جاتا ہے. یہ تقسیم اوپر سے ہے. اگر ہماری سوچوں سے, اگر ہمارے دماغوں سے ہمیں رزق مل جائے تو پھر تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. پھر تو طاقتور تو سارا رزق لے لے, کمزور بیچارہ دیکھا ہی رہ جائے. پڑھا لکھا تو بڑا مالدار ہو جائے, ان پڑھ بیچارہ دیکھتا ہی رہ جائے, اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے. افراد اور قوت والے تو لے لیں, اور جو بیچارے تنے تنہا ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ بھوکے ہی رہ جائیں. لیکن ایسی تقسیم نہیں ہے, تقسیم اوپر سے ہے. دینے پہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی میں دیتا ہے, بھوکا سلانے میں آئے تو شہر کے دامن میں بھوکا سلا دیتا ہے, بتا دیتا ہے میں خالق ہوں, میں رازق ہوں. بات کر رہا تھا بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے, چلے گئے شہر کی طرف. سفر کرتے 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 بڑے تھک گئے. انہوں نے کہا ادھر آرام کرتے ہیں. تینوں میں سے ایک نے کہا یہاں پر آرام کرتے ہیں. باقی دونوں نے کہا بابا دیکھو شہر قریب لگ رہا ہے, کوئی روشنیاں نظر آ رہی ہیں, تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, ایک ہی دفعہ آگے جا کے وہاں پر آرام کرتے ہیں. پھر ایک کو بھیج دیں گے شہر کی طرف, وہاں سے کھانا لے آئے گا, کھانا بھی کھا لیں گے, تھوڑا آرام بھی کر دیں گے. اب ادھر آرام کرنے کا کیا فائدہ, بھوک بھی لگی ہوئی ہے. تھوڑا آگے جاتے ہیں, وہ شہر نظر آ رہا ہے, شہر کے قریب ہو جائیں گے, کھانا بھی لے آئیں گے, آرام بھی کر دیں گے, کھانا بھی کھا لیں گے. تو انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کی ہے. چلتے رہے, چلتے چلتے شہر کے قریب پہنچنے لگے. سونے کی 2 اینٹیں مل گئی راستے میں, سونے کی. یہ حدیث میں واقعہ ہے, یہ کسی مولوی کا واقعہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے الفاظ حدیثوں میں موجود ہیں. سونے کی 2 اینٹیں مل گئی, بڑے خوش ہوئے, بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے, بغیر تکلیف کے, بغیر کسی اس کے, اللہ نے ہمیں اتنا رزق دے دیا. اللہ کا شکر ادا کیا. اس وقت آپس میں مشورہ کیا, ایک چلا جائے کھانا کھانے کے لیے, 2 ساتھی یہاں پر رہ جائے تو اس کی حفاظت کرے, کیونکہ 2 چلے گئے, ایک رہ گیا تو کوئی پتہ نہیں کوئی لے جائے. تو انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. 2 اس کی حفاظت کے لیے رہ گئے, ایک چلا گیا. شیطان ہے نا بڑا خبیث ہے, شیطان بھی ایسا ہے, اللہ معاف فرمائے, دھوکے کے اس کے طریقے بڑے عجیب اور غریب ہیں. آج میرا تاجر جو ہے نا شیطانوں کی باتیں سنتا ہے, کاش وہ اللہ کے رسول کی باتیں سنتا, آج اس نیچ پہ نہ ہوتا جس نیچ پہ بیٹھا ہوا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ایک چلا گیا کھانا لینے, شیطان اس کے پاس آیا, بابا تو یہیں پر ہی کھانا کھا لیں اور ان کے کھانے میں زہر ڈال دیں. اور وہاں پر کہہ رہا میرا دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کو. وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, دونوں کی دونوں سونے کی اینٹیں تیری ہو جائیں گی. دونوں کی دونوں سونے کی اینٹیں کس کی ہو جائیں گی, تیری ہو جائیں گی. واہ زبردست آئیڈیا دیا نا. امریکہ بھی ہمیں ایسے ایسے آئیڈیا دیتا ہے, ہم اس آئیڈیا پہ چل رہے ہیں.
وہ وہاں سے کھانا کھایا، کھانا کھا کے پھر ان کے لیے کھانا لا رہا تھا، اتنے میں یہاں پر جو شہزادے دو بیٹھے ان کے پاس شیطان آیا، بابا وہ جیسے کھانا لائے، کھانا رکھے تو اس کو جان سے مار دو، ایک تیری تو ایک اس کی، کیا تقسیم کرو گے؟ اتنی مشقت کے بعد تمہیں اینٹ ملی ہے سونے کی، اس کو تقسیم کرو گے؟ چھوڑو اس کو، اڑاؤ، ایک اس کی تو ایک اس کی۔ یہ تو زبردست آئیڈیا۔ اب وہ جی کھانا لایا، کھانا رکھا، انہوں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا، اس کو اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ کھانا کھا، اس کو اتنا موقع اس کو بھی نہیں دیا کہ اس نے یہ سوچا تھا کہ تم کھاؤ میں نے کھا لیا، اس کو اتنا موقع دیا ہی نہیں، جیسے کھانا رکھا اس کو اڑا دیا۔ اب یہ دونوں چوڑو کے مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہوئے یہ کھانا کھانے لگ گئے، کھانا کھایا، یہ بھی سو گئے، وہ بھی سو گیا تو یہ بھی سو گئے، سونے کی اینٹیں وہیں کی، امر پورہ کے پلاٹ یہیں پر رہ جائیں گے، امر پورہ کی بلڈنگیں یہیں پر رہ جائیں گی، امر پورہ کے بنگلے یہیں پر رہ جائیں گے، امر پورہ کی جائیدادیں یہیں پر رہ جائیں گی، امر پورہ کے دکانیں یہیں پر رہ جائیں گی، امر پورہ کے کارخانے یہیں پر رہ جائیں گے، ملا جی تو بھی چلا جائے گا، مقتدی بھی چلے جائیں گے، کسی نے نہیں رہنا۔ نام شام کس کے لیے کام کرتا ہے؟ نام کے لیے، مکان کے لیے، تیسرا لباس کے لیے، یہی تین چیزیں۔ کام کا مقصد کیا ہے؟ نام بن جائے، کوئی چودھری، کوئی ملک، کوئی راجہ، کوئی خان، کوئی سردار، کوئی وڈیرا کہے۔ نمبر 2، ہاں مکان ہو، شیش محل ہو، ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، جرمن کی ٹائلیں آئی ہوئی ہوں، ٹوٹی امریکہ کی ہو، اور ادھر کے اندر کا فرنیچر کسی یورپ کے ممالک سے آیا ہوا ہو، یہ باہر کی آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ٹائلیں فلانی سے، فلانا پنکھا، فلانا 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 فلانا، کہاں سے آیا؟ مکان اعلیٰ ہو جائے۔ نمبر 3، لباس، پتہ لگے ایسا کاٹن پہنا فلانی جگہ کا، گرمی نہیں محسوس ہوتی، رنگ نہیں بدلتا، پوری گرمی گزر جائے، پیلا نہیں ہوگا، سفید کا سفید رہ جائے گا۔ واہ جی واہ۔ اس سے پہلے آپ کو یہ سناؤں، ایک جگہ تھی، وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کرسی میں وہ بیٹھ سکتا تھا جس کا اتنا رقبہ ہوتا، یعنی سارے رقبے والے بیٹھے ہوتے تھے اس کرسیوں میں، سارے اس کرسیوں میں رقبے والے بیٹھے تھے، اتنے رقبوں کے مالک ہو تو اس کرسی میں ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے، ورنہ نیچے ہی بیٹھیں گے، ہماری بات سنیں گے، اوپر ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اس کرسیوں میں ہمارے معیار کے لوگ بیٹھنے چاہیے۔ جس کو دیکھو بڑی بڑی جائیداد کا مالک، ایک کرسی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، ایک کرسی خالی تھی، ایک فقیر سا، غریب سا، ملنگ سا آ کے بیٹھ گیا، سارے کرسی والے اس کو غور غور سے دیکھنے لگے، شاید اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اس کو بتایا جائے یہ تمہارے لیے نہیں لگائی، یہ تو وہ لوگ بیٹھیں گے جو ہمارے معیار کے لوگ ہوں گے، جن کی زمینیں اتنی ہوں، جو اتنے مالدار ہوں، جو ہمارے لیول کے ہوں، جو ہمارے برابر کے ہوں۔ ایک نے کہا بابا جی جی جڑیاں بول، اتھے پتہ کون بہنا ہے؟ دس، جس دی اتنی زمین ہوئے، اتنی جائیداد ہوئے، اتنی جائیداد دا مالک، اتنے سرمایہ دا مالک ہوئے، اچھا تو میں اور تسی سارے برابر ہو نا جی؟ اچھا کپڑوں سے تو نہیں پتہ لگتا، کپڑوں سے تو نہیں پتہ لگتا، نہیں برابر ہیں۔ اب پوچھنے لگے زمین ہے کہاں، کون سا رقبہ ہے، کون سی زمین ہے، کہاں ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اس ملک کا پتہ، اس چودھری کا پتہ، اس خان کا پتہ، اس سردار کا پتہ، اس وڈیرے کا پتہ، اس سردار کا پتہ، تیرا کوئی نہیں پتہ، میں ذرا بتا دو صحیح۔ اس نے کہا
بات پتے کی ہے، سمجھو میرے جوانوں، مسجد عبد الرحمن مسجد میں آنے والوں، نیو عمر پورا کے رہنے والوں، اس نے کہا برابر ہیں ہم۔ کیسے؟ کہا مرنے کے بعد جتنی زمین تجھے ملنی ہے اتنی مجھے ملنی ہے، مرنے کے بعد جتنی زمین میں تو نے دفن ہونا ہے اتنی زمین میں نے بھی دفن ہونا ہے، برابر ہیں۔ اللہ اللہ، یہ 2 گز کے ٹکڑے ہیں، یہ سب کو نصیب ہو جاتے ہیں، جن کا آگے دائیں بائیں بھی کوئی نہ اس کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ بابا قبر کا اچھا ہونا کمال نہیں ہے، یہ یاد ذہن میں رکھنا۔ قبر جتنی خوبصورت ہو، جتنی اعلیٰ ہو، جتنی عرفہ ہو، جتنی اچھی ہو، جتنی شان والی ہو، نہ بابا، اگر قبر کا اندر کا منظر اچھا ہے تو پھر تو مزے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اوپر جتنی مرضی ٹائلیں لگا لیں، اوپر کی ٹائلیں لگانوں سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ جس مرضی مفتی سے پوچھ، جس مرضی ملا سے پوچھ، تو قبر پہ پورا امر پورا کی پھول کی پتیاں پھینک دے، ان پتیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفرۃ من خفرۃ النار روضۃ من ریاض الجنہ، خفرۃ من خفرۃ النار روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، اس قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کس کس دھوکھوں میں ڈالے گئے، جنازہ بڑا ہو، جنازہ اس نے پڑھایا ہو۔ یہ قرآن میں سورۃ المنافقون میں الفاظ یہاں پر بیٹھے ہوئے پوچھنا یہ آیتیں، جنازہ پڑھانے والا، نبیوں کا سردار، جنازہ پڑھانے والا، جنازہ پڑھانے والا، پیچھے کھڑے ہونے والے ولیوں کے سردار صحابہ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ تو پکے کھرے مومن ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، مجھے ایمان چاہیے صحابہ جیسا، داڑھی صحابہ جیسی، ایمان صحابہ جیسا، نماز صحابہ جیسی، اذان صحابہ جیسی، تقوی صحابہ جیسا، روزے کا طریقہ صحابہ جیسا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوکی صحابہ جیسے۔ جنازہ پڑھانے والے امام الانبیاء، پڑھنے والے 70,000 فرشتے بھی جنازے میں شریک تھے۔ کتنے کتنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھائے، اللہ اکبر، آیت اتر گئی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنا کرتا بھی دیا تھا، آپ نے اپنا کرتا مبارک بھی دیا تھا، کرتا بھی دیا تھا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 مرہ، یہ قرآن کے اندر آیت لکھی ہے۔ جاؤ جس مرضی کی تفسیر دیکھ لو، جس مرضی کا ترجمہ دیکھ لو، جس مرضی کی تفسیر دیکھ لو، ذرا دیکھو قرآن کو بھی پڑھو۔ او میرے مسلمان بھائی، اندھیرے میں مت پڑھ، اس منافق کی میں بخشش نہیں کروں گا۔ 70 بار بھی بخشش مانگ، میں نہیں معاف کروں گا، میں اللہ نہیں معاف کروں گا، میں نے فیصلہ کر دیا نہیں معاف کروں گا۔ یہ تو بڑا نافرمان تھا، یہ تو بڑا ظالم تھا، یہ تو بڑا جابر تھا۔
जनाजों से नहीं होता, कुछ लेके भी गए हो, फिर जनाजा, फिर 100 बंदे खड़े हो जाएं, फिर कुछ होता है, फिर कोई हाथ उठाने वाला हो। हाँ, जालिम जाए, जाबर जाए, लोगों की जमीनें कब्जा की हुई हो, लोगों को दुख दिया हो, लोगों को परेशान किया हो, लोगों को गमजदा किया हो, आंखें निकाली हो, रोब दबदबा जमाया हो, आरे को परेशान और गमजदा किया हो, फिर जाए पीछे जितने मर्जी जनाजे पड़े, कुछ नहीं होता जनाजों से। वो तो अलग बातें हैं। आमाल लेकर आया था, आमाल लेकर आया था, अल्लाह से रब था, अल्लाह से ताल्लुक था, जिस्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छलकती हुई नजर आई थी। अब उसकी कमी कुताहियां जनाजों से पूरी कर देंगे, अफराद के खड़े होने से पूरी कर देंगे, थोड़ा सा सदका देने से पूरी कर देंगे, हम जन्नत वाजिब कर देंगे, लग़्ज़शें माफ कर देंगे, गुनाह माफ कर देंगे, खताएं माफ कर देंगे। वो बात की बातें हैं। उसने क्या कहा, जैसे खाना रखा भड़का दिया, ईंटें यहीं की यहीं रह गई, यहीं की यहीं रह गई, सब कुछ इधर रह जाना है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ किसके हाथ में है? आओ हदीसे कुदसी सुनिए, आओ हदीसे कुदसी सुनिए, बात को खत्म कर रहा हूं। ये हदीसे कुदसी को अपने गले का तावीज़ बना लो मेरे मुसलमान भाई। ये हदीसे कुदसी इतना याद कर लो, हर मुश्किल में काम आएगा, हर परेशानी में काम आएगा, हर गम में काम आ जाएगी। जरा सुनिए ओ मस्जिद अब्दुल रहमान मस्जिद में आने वालों, ए इब्ने आदम, अब सुनना गौर से, एक है कुरान, एक है हदीस कुदसी और एक है हदीस। कुरान ये अल्लाह का कलाम भी है, इसकी तिलावत भी है, ये अल्लाह का कलाम है और इसकी तिलावत, इसको पढ़ना है। एक हदीस कुदसी, ये अल्लाह का कलाम है लेकिन इसकी तिलावत नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, इसकी तिलावत। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फिर इसको कहते हैं हदीस। मुख्तसर बता, ए इब्ने आदम, अल्लाह बराह रास्त मुझे और आपको कह रहा हूं, हदीस कुदसी कलाम है। ए इब्ने आदम, अल्लाह कह रहा है, ए इब्ने आदम, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान कर दे, मैं वो करूंगा जो तेरी चाहत होगी। ए इब्ने आदम, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान कर दे, मैं वो करूंगा जो तेरी चाहत होगी। अगर अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान न किया, कुर्बान न किया, फिर सुन ले मैं खुदा का ऐलान, तेरी चाहत पे तुझको थका दूंगा, थका दूंगा, थका दूंगा। आखिर में फिर भी मैं वो करूंगा जो मेरी चाहत होगी। मानो या ना मानो, अल्लाह अल्लाह की रसूल की मानो या ना मानो, मर्जी हमारे ऊपर है, हमें खुली छूट दे दी है, मर्जी तुम्हारी है। जब तक सांस है तो चांस है, अक्सर कहा करता हूं, जब तक सांस है तो चांस है मेरे भाई। शब दरमियान रब मेहरबान, एक रात भी मिल गई है, ये रब की मेहरबानी है। तौबा कर ले, तौबा कर ले। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हदीसों में ये वाक़यात बेशुमार मौजूद हैं। एक ऐसे सहाबी का वाक़या सुनाता हूँ, बात समझना आसान हो जाएगी। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया वो जब कब्रिस्तान में जाते इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। पूछा गया उस्मान
آپ تو جنتی ہو، اللہ کے رسول نے آپ کو دنیا ہی میں جنت کا پروانہ دیا ہے، باوجود اس کے اس قبر کو دیکھ کر، اس قبرستان کو دیکھ کر اتنا روتے ہو، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل ٹھیک اس کی آگے ساری منزلیں ٹھیک، جس کی یہ منزل خراب اس کی آگے ساری منزلیں خراب۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قبر کے اندر 3 سوالات ہوتے ہیں، 3 سوالات، جس نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوتی ہے اس کے جوابات کیا ہوتے ہیں، جو لوگوں کے پیچھے چلا ہوتا ہے اس کے جوابات کیا ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے من ربک ومن رسولک وما دینک، اور دنیا سے آنے والے تیرا رب کون تھا، تیرا رسول کون تھا، تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے یقول ما یقول الناس، یقول ما یقول الناس، کیونکہ ساری زندگی لوگوں کے ساتھ گزر گئی، اب یہ الفاظ جتنا مرضی رٹ لے، ربی اللہ کہتا رہے، لیکن وہاں پر یہ الفاظ منہ پہ آنے والے نہیں ہیں۔ جس کو عربی آتی ہے، عربی دان کیوں نہ ہو، اگر اس نے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزاری، اس کی عربی بھی نہیں چلے گی، وہ بھی یہ کہے گا یقول ما یقول الناس، لیکن اجمی ہوگا، پاکستانی ہوگا، کسی جگہ کا رہنے والا ہوگا، عربی کے 2 لفظ بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن اللہ کو راضی کر کے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، ایک دم اس سے کہا جائے گا من ربک ومن رسولک وما دینک، وہ بے ساختہ کہے گا ربی اللہ، منہ سے نکل جائے گا۔ لیکن جس نے اللہ کو ناراض کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے گیا، لوگوں کو راضی کرتے ہوئے زندگی بسر کر دی، وہ کہے گا یقول ما یقول الناس، جو لوگ کرتے تھے میں وہی کرتے ہوئے آ گیا ہوں، یفعل ما یفعل الناس، جو لوگ کیا کرتے تھے میں وہی کر کے آ گیا ہوں۔ او ما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں یہ الفاظ لکھیں یقول ما یقول الناس، او ما قال علیہ الصلوۃ والسلام یفعل ما یفعل الناس، او ما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وآخر دعوانا الحمد للہ۔